خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ اور 2022 کا یہ سال جو خدا نے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کے پیچھے خدا کا مقصد ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سال کو ہم گزرے سالوں کی طرح سے ضائع نہ کریں، اور وہ وقت، وہ ٹائم جو ہم نے ضائع کیا ہے گزرے سالوں میں، اس 2022 میں اس کی ریکوری کر سکے۔ اور اس ریکوری میں سے ایک ریکوری جو ہم نے کرنی ہے وہ اپنے اس وقت کی ہے جو ہم نے خدا کو نہیں دیا ہے۔ 2022 میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک پورا کا پورا تلاوت کریں گے۔ ایک بڑے ہی سسٹمیٹک وے میں لے کر میں آپ کو چل رہی ہوں اپنے ساتھ۔ صرف اتنا کیجئے کہ ہر روز اپنے 20 منٹ خدا کو دیجئے تاکہ آپ خدا کے پاک کلام کو کور ٹو کور ختم کر سکیں، پورا پڑھ سکیں، اس کو کمپلیٹلی ہم اس کی تلاوت کر سکیں۔ اور آج کا تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ خوابوں کے تعلق سے ہے، کہ جب بھی خدا آپ کو خواب دکھاتا ہے یا کسی اور کو گھر میں خواب دکھاتا ہے، تو خدا کا مقصد آنے والے وقت سے ہمیں آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ خواب کسی قوم کے لیے ہو سکتا ہے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے، انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے اور خدا سے دعا کیا کیجیے کہ خداوند خدا، جو خواب تو نے مجھے دکھایا ہے اس کی تعبیر مجھے سمجھا، اس کے بارے میں مجھے بتا۔ تو وہ خدا جس نے خواب آپ کو دکھایا ہے وہ اس کی تعبیر بھی آپ کو سمجھائے گا۔ جیسا کہ آج کی پاک تلاوت میں سے جو ہم پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے، فرعون بادشاہ جو کہ ملک مصر کا بادشاہ تھا، اس نے 2 خواب دیکھے، اور اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ سارے جادوگر اور ہر طرح کے لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اپنے محل میں، لیکن کوئی ان کی تعبیر اس کو نہ بتا سکا۔ صرف ایک شخص وہاں پہ موجود تھا جس نے خدا کی ہدایت سے اس کے خوابوں کی تعبیر اس کو بتائی، اور اس شخص کا نام یوسف تھا۔ اور یوسف نے ایگزیکٹلی جو خواب بادشاہ نے دیکھے اس کی تعبیر اس کو بتائی، اور اس کا حل بھی اس کو بتایا۔ اور خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ یوسف نے فرعون سے یہ کلیئرلی یہ کہا کہ خدا نے آنے والے وقت کے بارے میں تجھے آگاہی بخشی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے آج اگر کسی شخص کے لیے، کسی چرچ کے لیے، کسی اسکول کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی فیملی کے لیے اگر خدا آپ کو خواب دکھاتا ہے تو وہ آنے والے وقت کی آگاہی وقت سے پہلے خدا آپ کو عطا کرتا ہے۔ ضرور خدا سے ہدایت لیا کیجئے کہ اس کے بارے میں کیسے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اگر کوئی برا خواب آپ کسی کے لیے دیکھتے ہیں تو سمپلی اس کے لیے دعا کیجئے، کینسل کیجئے ان ساری چیزوں کو جو آپ دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی برکت، خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا کی برکت، خدا کی قوت، خدا کی رہنمائی اور خدا کی بخشش اس خواب کے تعلق سے اس متعلقہ انسان کے لیے، خاندان کے لیے، قوم کے لیے، شہر کے لیے، یا کسی بھی تعلق سے اگر خدا آپ کو آگاہی دیتا ہے تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مصر میں بادشاہ کو دکھائے جانے والے وہ خواب جو اس نے دیکھے، ان کی تعبیر بتانے کے وسیلہ سے نہ صرف ملک مصر بلکہ ملک کنعان اور ارد گرد کے باقی سارے علاقے بھی خدا کی آگاہی کے سبب سے جو خدا نے خواب کے ذریعے دکھائی، وہ سارے ملک کال کی وجہ سے مرنے سے بچ گئے۔ خدا آج بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، خدا آج بھی لوگوں کی رہنمائی خوابوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم خواب دیکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ جب خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے تو ضرور خدا سے ان کی تعبیر اور ان کی رہنمائی بھی مانگا کیجیے۔ اور یہ نہیں کہ خدا صرف پرانے عہد میں ہی خوابوں کے ذریعے کلام کرتا تھا اور خوابوں کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اپنے آنے والے کاموں کو، اپنے پلانز کو لوگوں کی زندگیوں میں آگاہی دیتا تھا۔ آج بھی خدا کلام کرتا ہے، آج بھی خدا
رویا کے ذریعے، خواب کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج سے کافی سال پہلے، اس وقت میں ملک پاکستان میں تھی، اور ایک دن شام کے وقت میں سوئی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا میں خواب کیا دیکھ رہی ہوں کہ میری ساری چارپائی کے نیچے پانی ہی پانی ہے، اور میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی اور میں نے ایک دم سے نیچے نظر اٹھا کے دیکھی، نیچے منہ کر کے دیکھا کہ پانی موجود ہے یا نہیں، لیکن پانی موجود نہیں تھا وہاں پہ۔ اور ایگزیکٹلی شاید کوئی 1 مہینے کے بعد، اور میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ آئی واز مے بی 14-15 ایئرز اولڈ، ان چیزوں کو اتنا دھیان نہیں دیا اس کے بارے میں، مجھے نہیں یاد کہ دعا بھی کی یا نہیں کی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس سارے علاقہ میں سیلاب آیا، اور اس قدر شدید سیلاب آیا کہ سارے کے سارے گھر جو ہیں وہ آدھے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بتانے کا مقصد آپ کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے، ایک نعمت ہے۔ خدا اگر آپ کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کرتا ہے تو ان کی تعبیر اور ان کی رہنمائی خدا سے ضرور مانگیے، اور اس کے لیے دعا بھی کیجیے، پروٹیکشن کے لیے، کینسل کرنے کے لیے، کہ خدا کی طرف سے اگر کوئی غضب نازل ہونے والا ہے، کوئی ججمنٹ ہے، یا کسی بھی طرح سے کوئی چیز ہے تو وہ ٹل جائے۔ خدا کا خوف اور خدا کی رحمت اپنے لیے، اس خاندان کے لیے، اس شخص کے لیے، اس قوم کے لیے۔ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے خواب یاد نہیں رہتے ہیں، شاید بہت کوئی گنے چنے 2-3 خواب ہوں گے جو مجھے یاد رہے ہوں گے، اور آج سے کوئی 5 سال پہلے میں نے خواب دیکھا کسی بھائی کے تعلق سے کہ وہ اپنے ملک سے سفر کر کے تو دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور میں خواب میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ وہ جس ملک میں وہ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی ناگہانی چیز ان کے ساتھ پیش ہونے والی ہے، اور میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کے باہر آئی اپنے شوہر سے یہ بات ڈسکس کرنے کے لیے، اور اسی وقت میں نے ان کو باتیں کرتے ہوئے سنا، اور جس شخص سے وہ بات کر رہے تھے یہ ایگزیکٹلی وہی شخص تھا جس کا خواب میں نے دیکھا، یہ ایگزیکٹلی وہی بھائی تھے جن کو خواب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ اور میں نے ہارون صاحب سے کہا کہ پلیز مجھے ان سے بات کرنے دیجیے۔ ہارون نے فون مجھے دے دیا اور میں نے ان سے بات کرنی شروع کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ابھی تقریباً کوئی 1-2 منٹ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر آئی ہوں، اور میں نے اس طرح سے خواب میں آپ کو دیکھا ہے، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سفر ٹال دیجئے، کینسل کر دیجئے، اور اس کو ملتوی کر دیں اور دعا میں رکھیں اس چیز کو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سفر کر لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے شاید اس چیز کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی، دعا ضرور کی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے، ہم نے بھی ان کے لیے دعا کی اور کرتے بھی رہے ان کے لیے دعا۔ اور میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا واپس ان کے ملک۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر خواب دیکھیں تو اس کی رہنمائی خدا سے مانگیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گائیڈ کرے، آپ کا کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی اختیار والا کوئی شخص اگر آپ کو کچھ بتاتا ہے اس کے بارے میں تو ان کی سنیے بھی ضرور، کیونکہ خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی جگہ جانے کے لیے کہتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کو منع کرتا ہے کسی جگہ سے جانے سے، خدا کے پاک روح کی موو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنی محافظت میں رکھے۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام، اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 21 باب۔ اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے، اور دوسرے دن رودس میں، اور وہاں سے پترا میں۔ پھر ایک جہاز سیدھا فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا۔ اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے،
اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے، اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلیمس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں، اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے، اور کیسریا سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناسون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا، اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ بس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تاکہ وہ سر منڈائیں، تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا۔ اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لے آیا ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا، اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولس کی مار پیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پولس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے
تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا کیا تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا؟ پولس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا، خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ پرانی عہد نامہ میں سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 41 باب۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئی۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی اچھی بالیں نکلی۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں۔ جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور اس نے مجھے اور سردار نان پس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا، تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے۔ وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی، اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی، اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی ویسا ہی ہوا، کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اور اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگی۔ ان کے بعد اور 7 خراب اور نہایت بد شکل اور دبلی گائیں نکلی، اور وہ اس قدر بری تھی کہ میں نے سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گایوں کو کھا گئی، اور ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح جیسی کی تیسی بد شکل رہی۔ تب میں جاگ گیا اور پھر خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنٹی میں 7 بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلی، اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلی، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔
اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کرے۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7ویں برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات اور اس نے اون کے پجاری فوتیفر کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا، اور ارزانی کے 7 برسوں میں افرات سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں طرف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری فوتیفر کی بیٹی آسنات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 42 باب۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا
پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجہ میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا، تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، سو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند کیا، اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا، ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے۔ تب روبن بول اٹھا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو، اور تم نے نہ سنا؟ سو دیکھ لو، اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندوا دیا۔ پھر یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھرے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں، اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گدھوں پر گلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجہ میں باتیں کی، اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو، اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالہ کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے، ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے، اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا، اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستہ میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ غور میں اتارو گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔